پکال بمون سره ډاکټر خایسته نورین کلینیکل سایکولوژیسټ نو د اغي کال به اخلو او اغي سره به خبرې کوو چې اغي د بیماری باره کې سوي. هلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ډاکټر خایسته نورین کلینیکل سایکولوژیسټ یې تاسو؟ جی جی بالکل. تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی. جی ډیره مهرباني جی. تاسو پښتو کې موږ سره خبرې کولی شئ یا هم اردو میں بات کریں؟ چلیں جیسے آپ کی مرضی. اچھا آج آٹزم ورلڈ ڈے ہے. جی جی بالکل. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ذہنی معذوری کہا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جو آٹزم ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کنڈیشن ہے جو لائف لانگ ہوتی ہے، جس میں بچے کی 3 مین ایریاز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ایک بچے کی جو کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہوتی، دوسرا سوشلی بالکل انٹریکشن اس طرح سے نہیں کر سکتا جیسے باقی بچے کر سکتے ہیں. تیسرا اس میں جو انٹرسٹ ایریا ہیں وہ اس بچے کے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو بالکل اسٹیریوٹائپ، وہ ایک ہی بیہیویئر کو کئی ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے. تو یہ ایسی کنڈیشن ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ تو بالکل ذہنی معذور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آٹزم کی جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان میں کئی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹاسک دے دیں، ہمارے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے لیکن اگر یہ کسی مشین کے آگے بیٹھ جائے، اس کے پیج کھولنے لگ جائے تو یہ اس قدر انتہائی مشکل والے کھول لیتا ہے کہ وہ ہم بھی نہیں کھول سکتے. تو مطلب ان میں بعض بچے جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور کوشچن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ بیماری جو ہے یہ کس ایج سے لگتی ہے، اور یہ جو ہے تو یہ پھر بڑے ہو کے بھی بچے میں یعنی چلتی جاتی ہے ساری عمر اس کے ساتھ؟ جی دیکھیں ایسا ہے کہ اس جو ڈائگنوزس ہے بچے کا وہ 2 سال سے پہلے ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو تب سمجھ آتی ہے جب بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا، جب وہ اس کے بیہیویئر میں اس طرح کی ایب نارمیلٹی دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے 2 سال سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے پھر لیولز ہوتے ہیں. کچھ مائلڈ آٹسٹک ہوتے ہیں، کچھ ماڈریٹ ہوتے ہیں، اور کچھ سیویئر ہوتے ہیں. جو سیویئر ہوتے ہیں جب کسی ان کو پیرنٹس کو سمجھ آتی ہے، وہ جب فزیشین کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کو اسیس کر لیتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں. لیکن ان میں جو مائلڈ لیول ہوتے ہیں ان کے اسیسمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ان کو 3-4 سال تک جب بول نہیں پاتے ہیں اور ان کا بیہیویئر اس طرح ریپیٹڈلی ہوتا ہے، اسٹیریوٹائپ جس کو بولتے ہیں، تو پھر جا کے یہ ڈائگنوز ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ سیویئر تو ہم اس کو نہیں کہتے کہ ساری زندگی رہتی ہے، لیکن لائف لانگ ہے، یہ بیہیویئر میں رہتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ یہ پشاور، اور اگر میں یہ کہوں کہ باہر ظاہر فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے، آٹزم ڈے کیئر جیسے جگہ ہوتی ہیں جہاں بچے کا علاج ان کی تربیت کی جاتی ہے، کیا پشاور اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی جگہ ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، اگر ہم ورلڈ وائڈ دیکھیں تو اس کا ریشو جو ہے ہر 88 بچوں میں سے ایک بچے کو ہے. کہیں پر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ 66 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہوتا ہے، کہیں پر 88 میں سے ایک ہوتا ہے. اب لوگوں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں میں اویئرنیس بہت کم ہے. پھر اسکولز میں جب بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے تو اسکول میں ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے، آپ اس کو کسی ڈسیبل بچوں والی اسکول میں ڈالیں. جب وہ وہاں لے کر جاتے ہیں وہ وہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسیبل مطلب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معذور ہے. پھر ان کے لیے الگ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ پشاور میں اس قدر ڈیولپ نہیں ہو چکا ہے جس طرح پشاور سے باہر ہے. پشاور سے جتنے بھی باہر سینٹرز ہیں وہ بہت ساری فیملیز کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو سیشنز ہوتے ہیں 2000 5000 پر سیشن جو ہے وہ تھراپسٹ لیتے ہیں، ڈاکٹرز لیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. تو وہ پھر جو باہر سینٹرز ہیں نا اس کی افورڈیبلٹی کا بڑا ایشو آ رہا ہے. حالانکہ پشاور سے باہر سینٹرز موجود ہیں، پشاور میں اس کی کمی ہے کہ پشاور میں اس طرح آٹزم کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، سینٹرز اس طرح سے موجود نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس کبھی اس طرح کے بچے آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو ان کی فیملی کا کیا رویہ ہے ان بچوں کی طرف؟
جی بالکل، ایسے بچے جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور ایسے بچوں کی ہم پھر تھراپیز کرتے ہیں، چونکہ اس کے لیے اسپیچ تھراپسٹ ہوتی ہے جو ان کی لینگویج پہ کام کرتی ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سوشلی انٹریکٹ کر سکیں دوسروں کے ساتھ، اس طرح اپنی نیڈس کے لیے سروائیو کرنے کے لیے بات چیت کر سکیں. تو ان کی تھراپیز کی جاتی ہیں اور پیرنٹس کا رسپانس جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ پیرنٹس ہیں، ظاہری بات ہے ان کی تو اولاد ہے، وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جو باقی ممبرز ہیں وہ اس کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑے ہارش بیہیویئر رکھتے ہیں، روڈ ہو جاتے ہیں. اسکول میں اگر ٹیچر بات نہیں بچہ مان رہا یا اس طرح سے کمانڈس کو فالو نہیں کر رہا تو ٹیچر کا اس طرح رسپانس نہیں ہوتا. پھر ہم ٹیچرز کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو باقاعدہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ٹیچر کو آپ یہ دے دیں کہ ان بچے کے ساتھ آپ نے اس طرح سے چلنا ہے. سو پشاور میں ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیچرز کی ٹریننگ کر دی جائے تاکہ ٹیچر اسکول میں بھی اس بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ لے کر چلیں اور بچے اپنے بیہیویئر میں امپروومنٹ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بات میں پوچھوں گی کہ یہ بچے جب ان کا یہ تھراپیز وغیرہ ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ مستقبل میں فیوچر میں نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے یہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ سروائیو کرنے لگتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، ایکسپوجر ہوتا ہے، یہ وہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں چیزیں. تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اسکلز سکھا دیں اور اگر اسکول میں اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے تو جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں اور وہ اسکلز ان کی زندگی میں کام آتی ہیں. یہ اسکل کے ساتھ اپنی زندگی میں سروائیو کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت سے سوالات ہم نے کیے، آپ نے اس کے جوابات بھی دیے، لیکن ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں ہم کمی کس طرح لا سکتے ہیں؟ مطلب اس کے لیے کیا اقدامات کریں کہ مطلب یہ اس میں کمی آ جائے؟ گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم اس میں کمی کے لیے مطلب اس کی کاز پہ جائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے تاکہ کنٹرول کیا جا سکے. اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پہ ریسرچز ہوئی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی جو کاز ہے وہ جینیٹک ہے، جب جینز جو ڈفرینٹ جینز جو ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں. لیکن کچھ آٹسٹک بچوں کو لیا گیا اور ان میں دیکھا گیا کہ نہیں، ان کی جینز بھی اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، جینز کے جو اپنی پلیسمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی وہ بچے آٹزم کا شکار ہوئے ہیں. تو اس کی جو وجہ ہے وہ ان نون ہے، اس لیے ہم اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی وجہ کو کنٹرول کریں. ہم نے اس کے لیے آگے ان بچوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ وہ زندگی میں سروائیو کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ لاسٹ میں بڑی اچھی باتیں ہوئی، بڑی معلوماتی باتیں آپ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کیے. لاسٹ میں اگر ایسے کوئی بچے ہیں تو آپ ان کو، ان کے والدین کو یا ان کی فیملیز کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی، اگر ایسے بچے ہیں اور ایسے پیرنٹس ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں تو ایسے پیرنٹس کے لیے میں یہی میسج چھوڑنا چاہوں گی کہ ایسے بچوں کو آپ نے اسٹگما نہیں کرنا ہے کہ یہ بچے ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل معذور ہیں، آپ اس کو الگ سے ٹریٹ کریں. نہیں، ان کو بلکہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آپ ان کو زیادہ توجہ دیں، ان کو اسی طرح سے ڈیل کریں جیسے آپ اپنے نارمل بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کریں، ان کو رویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کی یہ جو موومنٹ اسٹیریوٹائپ ہوتی ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر پیرنٹس ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو وہ بچہ کم فرسٹریشن کا شکار ہوگا اور امید ہے کہ اس کی یہ جو سیویریٹی کا لیول ہے وہ سیویئر سے ماڈریٹ اور ماڈریٹ سے مائلڈ پہ آ جائے. صحیح. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو جی، تھینک یو. اللہ حافظ.